الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔ مکرم سامعین، یہ قرآن مقدس میں سے سورۃ الفرقان کی کچھ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ سورۃ الفرقان شان نزول کے حوالے سے مکہ کے متوسط دور میں نازل ہوئی۔ سورت کے شروع میں اسلام کے بنیادی عقائد کا اثبات اور کفار مکہ کے اعتراضات کے جواب دیے گئے۔ سورہ کے آخر کے اندر اللہ کے نیک بندوں کے کچھ اوصاف کا ذکر کیا گیا۔ عباد الرحمن کے فکری لحاظ سے بندگی اور اخلاقی پہلوؤں کا ذکر کیا گیا کہ یہ اللہ کے سوا یا اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو الہ نہیں بناتے، زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، خرچ کرنے میں اعتدال کے راستے پر قائم رہتے ہیں، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، لغو کاموں سے، فضول کاموں سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں اور آیات الہی پر غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی سورہ کے اندر جہاں یہ سارے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، وہاں دو دعاؤں کا ذکر بھی ہے کہ عباد الرحمن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں، ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا، بے شک یہ عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ دوسری دعا جس کا ذکر ہے وہی آج ہمارا موضوع ہے، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں، اے ہمارے مالک عطا فرما تو ہمیں ایسی بیویاں اور ایسی اولاد جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور بنا دے تو ہمیں متقیوں کا امام۔ یعنی یہاں پر اہل ایمان کی اندرونی کیفیت کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اپنے ایمان و اخلاق کے ساتھ ساتھ اپنے فیملی کے حوالے سے بھی کنسرنڈ ہوتے ہیں، فکر مند ہوتے ہیں۔ یعنی جہاں ان کو اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جو اس کی آل و اولاد ہے، جو اس کے ماتحت ہیں، ان کی عاقبت کو سنوارنے کے لیے وہ برابر پریشان رہتے ہیں، فکر کرتے رہتے ہیں۔ قرآن کی دیگر آیات کو اس حوالے سے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز کوئی آپشنل نہیں ہے کہ ایک بندہ چاہے فکر مند نہ ہو یا ہو، اس کی مرضی ہے، بلکہ یہ فرض کے درجے پر پہنچی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوا انفسکم و اہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ آتا ہے کہ وانذر عشیرت الاقربین، انذار کو ڈراؤ بڑے دن سے اپنے قریبی ترین رشتہ داروں کو۔ لہذا اپنی ذات کے بعد جو قریب ترین رشتے ہوتے ہیں وہ زوج ہوتا ہے، یعنی کہ بیوی کے جو قریب ترین رشتہ ہے وہ اس کے ہسبینڈ کا ہے، ہسبینڈ کے قریب رشتہ اس کی بیوی کا ہے، پھر بچوں کا آتا ہے۔ تو لہذا بتایا گیا کہ جہاں بھی انذار کرنا ہے تو اپنے قریب ترین سے شروع کرنا ہے۔ تو اس معاملے کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام بھی رہنمائی کرتے ہیں کہ تم میں سے ہر بندہ نگران ہے، امام ہے، چرواہا ہے، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، اس کی رعیت کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ یعنی وہی بات کہ یہ ایک اپنا اختیاری معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کا بھی جس طرح ہمیں یہ پتہ ہے کہ محشر کے دن نماز کا پوچھا جائے گا، تو اس کا بھی پوچھا جائے گا۔ الرجل راعٍ فی اہلہ،
مرد اپنے اہل و عیال کے اوپر مسئول ہے، اس کا ان سے پوچھا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں اگر ہم دیکھیں کہ قرون اولیٰ کے اندر جو پہلے لوگ گزرے ہیں جن کے اللہ نے مثالیں دی ہیں قرآن کے اندر، احادیث کے اندر، ان کو ذرا دیکھتے ہیں کہ اس پہلو میں ان کا معاملہ کیسا تھا۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیک بیوی اور صالح اولاد یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتیں ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ یعنی اللہ کے نیک بندوں نے جب خود کو بے اولاد پایا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور یہ بھی نہیں پھر دیکھا کہ میں بڑھاپے کی کس سطح کے اوپر ہوں۔ یعنی یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کا نہ ہونا زندگی کے اندر ایسا خلا ہے جس کو دوسری چیز پر نہیں کر سکتی۔ اس لیے وہ دعا مانگ کر جب اللہ تعالیٰ نے اس کی سن لی ہے، پھر وہ پریشان بھی ہوئے ہیں کہ اس عمر کے اندر اولاد اللہ دے گا، تو پھر فرشتے نے یہ کہا اللہ چاہتا ہے پھر کر دیتا ہے، تو اب خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے یہ نشانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ربی حبلی من الصالحین، یعنی ان نیک بندوں کا دعا پر ذرا الفاظ پر غور کریں، پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے محض اولاد نہیں مانگی بلکہ ساتھ کچھ اور بھی سابقہ لاحقہ لگا، ربی حبلی من الصالحین، اللہ تعالیٰ نیک اولاد دے۔ اور اس کے بعد زکریا علیہ السلام وہ بھی بوڑھے ہو گئے تھے، انہوں نے ان کا ذکر آتا ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ تعالیٰ مجھے اپنی ہاں سے، اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد دے، صرف اولاد نہیں مانگی، ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اولاد دے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دعا سنی، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تمہیں بشارت دی جاتی ہے، سورۃ المریم کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ ذکر آتا ہے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے ان کو لڑکپن سے ہی دانائی سکھائی، جو یحییٰ ان کو دیا زکریا علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بچپن سے ہم نے اس کو دانائی سکھائی، وَحَنًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةٌ وَكَانَ تَقِيًّا، ہم نے ان کے اندر نرمی رکھی، پاکیزگی رکھی، اور ان کو پرہیزگاری عطا فرمائی۔ یعنی جس اس نے کرب کے ساتھ اللہ صلی تعالیٰ سے دعا مانگی، جس طرح کی دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے پھر وہ صفات کروائے کہ ہاں پھر ایسے لا تمہیں دی جا رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، وہ بھی معجزانہ پیدائش ہے، تو وہ جب گہوارے کے اندر کلام کرتے ہیں وہ بھی اس کا ذکر کرتے ہیں کہ وَبِرٌّ بِوَالِدَتِی، مجھے اپنی ماں کا خدمت گاز بنایا گیا ہے۔ یعنی میری صفت یہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، مجھے کتاب دی گئی، صاف فرماتے ہیں اوصاف کہ مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِی جَبَّارًا شَقِیًّا، مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا گیا۔ یعنی وہ صاف جس کو آپ سورۃ الکہف کے خضر موسیٰ کے واقعہ سے پڑھتے ہیں، جب بچہ مارا گیا تو اس نے کہا کہ بڑا ہو کر بدبخت بنے گا، یہ اپنے والدین کی ناک سے لکیریں نکلوائے گا، تو کہتے ہیں کہ مجھے ایسا نہیں بنایا گیا۔ پھر اسی طرح اگر سورہ لقمان میں سے اسوہ لقمان دیکھیں، یعنی والد اور بیٹے کا رشتہ دیکھیں، تو ہمیں پیرنٹنگ کا پورا ایک پیٹرن سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری باتیں کیوں نقل کر دی لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک والد کا اپنی اولاد کے حوالے سے کیا کیا وہ چاہتا ہے، ہر حوالے سے کیا چاہتا ہے، اس میں آپ اس کو کبھی ڈیٹیل سے، تفصیل سے اور تفسیر سے پڑھیں تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا کہ ہاں یہ پہلو ہیں جس کو پیرنٹنگ کہتے ہیں۔ ایک تو پیرنٹنگ ہے وہ جو مغرب کے اندر ہوتی ہے، بچوں کو آزادی ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، آزادی اظہار کی آزادی ہونی چاہیے، جو چاہے وہ کرے، 18 سال کے بعد آزاد ہے، اس کو ڈانٹا نہیں جا سکتا، یعنی اس طرح کی آزادی کہ گویا جانور کو بھی وہ آزادی دے دی جائے وہ بھی بڑا نقصان پہنچائے گا۔ تو جہاں وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو نصیحت اور وصیت کرتے ہیں اس کے اندر ایک اسلامی جو آئیڈیالوجی ہے، اس کے اندر موریلٹی ہے، جو سوشل ایتھکس ہیں، وہ یعنی ایز اے ہولسٹک پوری اس کی پرورش کرتے ہیں کہ یا بنیہ لا تشرک باللہ، اتنی بات ختم نہیں کر دی، جاؤ بچہ شرک نہ کرنا، بات ختم، تیرا عقیدہ پکا ہے بس جنت پکی ہے، نہیں، شرک نہ کرنا بڑا ظلم ہے۔ اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ والدین سے حسن سلوک بھی کرنا، اور تم جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہو، اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے زندہ تعلق،
اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق، اور اس کے بعد نماز ادا کرتے رہنا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اچھائی کا حکم بھی دینا اور برائی سے منع نہیں کرنا، اور صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ یعنی صبر دو معنوں کے اندر ہے، ایک تو یہ ہے کہ جب یہ کام کیا جائے گا تو ذرا اس کے اندر گڑبڑ ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان آہستہ آہستہ اپنے اس کام کو چھوڑنا شروع کر دیتا ہے کہ دفع کرو، یہ میری ذمہ داری ہے پوری دنیا کو سمجھانا۔ تو صبر سے مراد یہ ہے جو آپ کے درست نظریات ہیں اس کے اوپر کاربند رہنا، صبر ان معنوں کے اندر بھی ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں لوگوں کے سامنے گال پھلا کر بات نہ کرنا، یہ ہے سوشل نارمز کہہ لیں، سوشل ایتھکس کہہ لیں، کہ لوگوں کے سامنے شوخی نہ مارنا، جس کو ہم شو آف کہتے ہیں، فخر نہ کرنا، تکبر کا مظاہرہ نہ کرنا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اپنی چال کے اندر عاجزی پیدا کرنا، یعنی یہ وہ دیکھیں چیزیں ہیں جو لقمان رحمۃ اللہ علیہ کے جو کور ویلیوز ہیں، جو ایک والد اپنے بچے کے اندر جو اس کو دیکھنا چاہیے۔ تو ان مثالوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو پیرنٹنگ ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت ہے یا تزکیہ ہے، یہ بڑا سیکھنے کا کام ہے، کرنے کا کام ہے، اور بڑا دلچسپ کام ہے، بڑا باریک کام ہے۔ یہ اندھا دھند بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں، سب کا مشاہدہ ہے، بطخ کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے، تھوڑی دیر میں وہ ٹینڈائیں کرنا شروع کر دیتا ہے، پانی کے اندر تیرنا شروع کر دیتا ہے۔ بکری کا بچہ ہے، کچھ ہی گھنٹوں کے بعد وہ میاں میاں کرنا شروع کر دیتا ہے اور اچھلنا بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ تو انسان کا بچہ ایسے نہیں ہے، انسان کا بچہ بالکل مختلف ہے۔ 1 سال تک اس کو صرف چوسنا آتا ہے یا پیشاب کا اس کا معاملہ چلتا ہے، نہ اس کو چلنا آتا ہے، نہ دوڑنا آتا ہے، نہ باتیں کرنے آتی ہیں۔ یہ فرق کیوں ہے؟ کیونکہ جو بطخ کا بچہ ہے، جو شیر کا بچہ ہے، جو زرافے کا بچہ ہے، وہ ایک بنیادی جبلت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، ان کی محدود صلاحیتیں ہیں، اس کے بعد زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ کیا ہے جانوروں کے اندر صفت؟ وہ سروائیول، بچنا کیسے ہے دشمن سے، بھوک کیسے مٹانی ہے، اور اگلی نسل کیسے، آگے نسل کو آگے پروان کیسے چڑھانا ہے۔ یہ 3 بنیادی ان کے خصائل ہیں، اس کے بعد ان کی زندگی کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک شیروں نے کوئی جہاز ایجاد کر دیا ہو، کوئی پرندوں نے مل کر ہاسپٹل بنا لیا ہو، کوئی ڈرون بنا لیا ہو، اسی طرح رہتے جس طرح کے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کا تو وہ تو ہے ہی انسان کے لیے، اس لیے محدود جبلت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ انسان ایسا نہیں ہے، انسان کے لیے نظام سارا برپا کیا گیا ہے، اس لیے اس کے بچے کو چونکہ بہت آگے تک جانا ہوتا ہے تو اس لیے سسٹم سارا آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے تو پھر نظام بنتے ہیں، ہوا کو کنٹرول، سورج کے کنٹرول، بارشوں کو کنٹرول۔ تو اس لیے اس کے بچوں کو تربیت کے لیے، پرورش کے لیے زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد چونکہ بچے کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہوتا ہے، بہت زیادہ مخفی طاقتیں ہوتی ہیں، اس کو پروان چڑھنے میں وقت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے جو موت اور زندگی کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اس میں ہم نے یہ انسان کے لیے ہے تاکہ تمہیں ہر طرح کے ماحول میں لے جا کر دیکھیں کہ اچھے اعمال کون کرتا ہے، کون اچھے اعمال کر کے واپس پھر دوسری دنیا کے اندر چلا جاتا ہے، میرے پاس آتا ہے۔ تو دونوں سوالات آج کے ہم دیکھتے ہیں، یہ بنیادی گفتگو کرنے کے بعد کہ تربیت کیا ہے اور کیسے ہوگی۔ یعنی تربیت ہم جس کو کہتے ہیں، جو ماڈرن سائیکالوجی جس کو کہتی ہے، وہ یہ ہے کہ بچے اپنے اختیار کا، اپنے اقتدار کا، اپنے طاقت کا اور اپنے وقت کا درست استعمال کرنا سیکھ جائیں۔ جب کسی انسان کے پاس طاقت آتی ہے، اقتدار آتا ہے، عموماً وہ غلطی کی طرف چلا جاتا ہے۔ یعنی بچے ہمارے اپنی طاقت کا، اختیار کا ہر لمحے درست استعمال کرنا سیکھ لیں، یہ ہے پیرنٹنگ کا بنیادی گول، تربیت کا بنیادی گول جو ہے۔ اور اس کے بعد اپنے کریٹر کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ زندہ تعلق ہو اس کا، جس طرح والدین کو تعارف ہے اسی طرح اپنا پیدا کرنے والے کا زندہ تعلق ہو، اس کو پتہ ہو میں جہاں بھی ہوتا ہوں
ایک تیسری آنکھ مجھے ہر وقت دیکھتی رہتی ہے، اور اس کے بعد مخلوق کو خالق کا کنبہ سمجھے، انسانوں کے ساتھ اس کا تعلق محبت والا ہو، نفرت والا نہ ہو، محبت والا ہو، خدمت والا ہو، انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے وہ انصاف سے کام لے اور احسان سے کام لے، اور اسے آگے بڑھ کر ایثار سے کام لے، ہر لیول کے اوپر انسانوں کے ساتھ ڈیل کرتا چلا جائے۔ وہ جہاں بھی ہو اس کی ذات سے، اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے کسی کو شر کا اندیشہ نہ ہو۔ وہ جہاں بھی جائے لوگ اپنے کو پروٹیکٹڈ محسوس کرے کہ یہ بندہ آ گیا ہے، اب چوری کا ڈر نہیں ہے۔ خواتین محسوس کرے کہ یہ بندہ ہمارے درمیان آ گیا ہے، اب ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے، اس کی موجودگی میں ڈرے نہ، خود کو زیادہ محسوس کریں۔ اور اس کے بعد جب بھی زندگی کے اندر اس کے سامنے دولت یا عزت دونوں کا انتخاب آئے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ عزت کو ترجیح دے، دولت کو چھوڑ دے، اور اس سے آگے بڑھ کر ہم چاہتے ہیں کہ بچے محب وطن ہوں، وہ اس وطن کی، اس گھونسلے کی تعمیر و ترقی کے اندر اس کا حصہ ہو، اس کا کنٹریبیوشن ہو، وہ صرف بینیفیشری نہ ہو بلکہ اس نظام کی مضبوطی کے اندر اس کا ہاتھ ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد وہ صرف کھا لے پی لے موج ڈالے سب پانی کا بلبلا، یہ والی اپروچ نہ اس کی، وہ محسوس کرے کہ محدود زندگی ہے، ایک ڈیٹ آف برتھ ہے، اس کے بعد ڈیٹ آف ایکسپائری ہے، ڈیٹ آف ڈیتھ ہے۔ میں ہر لمحے سال گرہ سے مراد ہے کہ میرا سال زندگی سے گر گیا، میری 30 سال زندگی سے مراد یہ ہے کہ 30 سال میں مر چکا ہوں، میرے 50 سال سے مراد یہ ہے کہ 50 سال میں مر چکا ہوں۔ اس کے بعد کب نوٹیفیکیشن اللہ کی طرف سے آ جائے اس کا پتہ نہیں، لہذا اپنے وقت کو وہ بامعنی اور میننگ فل مقاصد کے اندر اس کو استعمال کرے، اس کو ضائع نہ کرے۔ یعنی زندگی کسی بڑے کاز کے لیے ہو، کوئی ایسا کام کرے جہاں اس کی فیملی کے علاوہ عام پبلک بھی اس سے فائدہ اٹھانے والی ہو، اور اس کے بعد جو اس کے پاس علم ہو اس پر اس کا عمل بھی ہو، یعنی علم کے لحاظ سے سیڑھی کے اوپر کے سٹیپ کے اوپر ہو، عمل کے لحاظ سے پہلے پہندے کے اوپر ہو، یہ والا معاملہ نہ ہو۔ جتنا اس کے پاس علم ہو اس کے اوپر اچھے طریقے سے عمل ہو، علم اور عمل کے درمیان تفاوت یا تفریق نہ ہو۔ وہ عاجلہ کے اوپر آخرت کو ترجیح دینے والا ہو، اور اس کے بعد دولت بے تحاشا حاصل کرے۔ ہر والد کی خواہش ہے، تمام والدین کی خواہش ہے کہ ہمارا بچہ دولت بے تحاشا حاصل کرے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ایڈ کر لیجئے وہ بے تحاشا علم بھی حاصل کرے، ورنہ دولت اس کو غلط راستے کی طرف لے جائے گی۔ ابھی پہلے بات ہوئی ہے، ایمان ہے جو بندے کو صحیح راستے کے اوپر قائم رکھتا ہے، ورنہ فتنوں کا دورہ بندہ بھٹک جاتا ہے۔ ہاں، پیسہ اس کے ہاتھ کے اندر ہو لیکن پیسہ دل کے اندر نہ ہو، اور اس کے بعد وہ اپنے خالق کے سامنے احساس جواب دہی کی فکر سے لبریز ہو، بھرا ہوا ہو۔ یہ کچھ موٹی موٹی سی ایکسپیکٹیشن ہیں، توقعات ہیں جو تمام والدین اپنے بچوں سے رکھتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے ان ٹارگٹس کو، ان گولز کو اچیو کیسے کیا جائے، حاصل کیسے کیا جائے، کیونکہ بدماش سے بدماش انسان بھی اولاد نیک ہی چاہتا ہے۔ آپ کہیں بھی غور کر کے دیکھ لیں، لچا لفنگا انسان بھی اولاد نیک ہی چاہتا ہے۔ تو پھر اس کا اصول کیا ہے؟ قرآن اس کا ایک ماسٹر پرنسپل دیتا ہے۔ اس کا اصول یہ ہے کہ اس کی خواہش ماڑی نہیں ہے بدماش کی، بس اصول یہ ہے، فرق یہاں سے آتا ہے۔ قرآن اصول یہ دیتا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلُكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، وہ آدھا کام کرتا ہے کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو، اگلی بات چھوڑ دیتا کہ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اس کے اوپر قائم رہنا ہے۔ وہ بچے کو یہ بتانے کے لیے کہ گالیاں مت نکالو، یہ جملہ کہتے ہوئے 3-4 گالیاں خود نکال دیتا ہے کہ بغیرت دلے تمہیں کہا کہ گالی نکالنی، بچہ دیتا ہے کہ اچھا جو میں نے دیا وہ گالی ہے، لیکن جو ابا جی کر رہے ہیں یہ نارمل چیز ہے۔ یعنی بچہ گھر کے اندر اگر گھر کے اندر آہستہ بولنے کا رواج ہے تو بچے کے اندر وہ پیٹرن آہستہ سے ریکارڈ ہو جائے گا کہ بولتے ایسے ہیں، گفتگو ایسے کرتے ہیں۔
اچانک باہر جا کر وہ اونچی آواز میں بولے گا، اس کا ذہن قبول نہیں کرے گا، وہ کہے گا کہ نہیں بول ایسے چاہیے، یہ غلط کر رہے ہیں۔ گھر کے اندر گالیوں کا رواج نہیں ہے، تو پھر جب باہر گالی دے گا بچہ فوری اس کے اندر بیپ کی آواز ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں انکل۔ گھر کے اندر جگہ جگہ کوڑا پھیلانے کا رواج نہیں ہے، باہر جب وہ دیکھے گا کہ انکل نے کلفی کھائی ہے اور یا سگریٹ ڈبی ختم کی ہے اور پھینک کے چلا گیا ہے، اس کے فوری ذہن کے اندر ایک ٹون کی آواز آئے گی، ٹون کی آواز کہ یہ غلط کر رہے ہیں انکل۔ یعنی وہ جو بچے کو گالیاں دینے سے منع کرتا ہے، اس کا پہلے گالیاں دینے سے رکنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ یعنی یہ وہ چیز ہے ہماری پیرنٹنگ کے اندر جو سب سے بڑی خامی ہے، اور قرآن سب سے پہلے یہی اصول دیتا ہے کہ تمہارے قول و فعل کے اندر تمہاری خواہش اور عملی زندگی کے اندر پھر فرق نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ جو پیرنٹنگ کے جتنے گرو ہیں، جتنے اس کوگنیٹو سائیکالوجی کو جانتے ہیں کہ بچہ کیسے سیکھتا ہے، کیسے پرسیو کرتا ہے، کیسے بیہیویئر ڈیولپ ہوتے ہیں، کیسے پھر آگے کنڈکٹ کرتا ہے، وہ سارے اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ جب گھر کے اندر پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے، والدین کو اپنی حرکتیں ٹھیک کر لینی چاہیے۔ پہلے بچے سے مراد یہ ہے آپ کے گھر کے اندر ایک CCTV کیمرہ لگ گیا ہے، مسلسل آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ کے بیہیویئر، یہاں تک کہ آپ کے دل کے وسوسے بچے اس کو بھی نوٹ کر لیتے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ شاید بچے بہت کہا سنتے نہیں ہیں، بہت کہہ کے دیکھ لیا۔ ہم کہتے ہیں کہ شاید وہ کانوں کے ذریعے سے سن رہے ہیں، وہ کانوں سے نہیں سنتے، وہ آنکھوں سے سنتے ہیں، جو ہمیں کرتا دیکھتے ہیں وہی کرنا چاہتے ہیں، بس بات ختم۔ اور اس کے بعد مثلا اگر اس کی والدہ اچانک چھپکلی کو دیکھتی ہے اور اس کی چیخ نکل جاتی ہے یا مار دیتی ہے، تو بچے کے اندر فوری ذہن میں آتا ہے کہ یہ والی چیز جب نظر آنی ہے تو مجھے ڈرنا چاہیے، میری چیخ نکلنی چاہیے۔ فرض کریں بچہ ہمارے ساتھ جا رہا ہے، سب کو تجربہ غور کر کے دیکھ لیں، اچانک جاتے ہیں، شور کی آواز آتی ہے، دڑم کی، بچہ اس چیز کو دیکھنے کے بعد فوری بات ہماری طرف ایسے کر کے دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر کیا ری ایکشن دینا ہے۔ اگر آپ کہکا لگا دیتے ہیں وہ سمجھے کہ مزیدار چیز ہے۔ یعنی گھر کے اندر اگر سانپ کی بات ہوتی ہے، بچہ غور کرتا ہے کہ جب سانپ کی بات آتی ہے سارے دہل جاتے ہیں، سانپ کی بات کرتے ساتھ ساتھ ایسی دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ سمجھ جائے سانپ کو خطرناک چیز ہے۔ یعنی بچے اس طرح ریکارڈنگ کرتے ہیں کہ کس فرض کریں گھروں کے اندر گفتگویں ہوتی ہیں، تذکرے ہوتے ہیں، چاچو کا تذکرہ ہو گیا، تایا ابو کا تذکرہ ہو گیا، پھپھو کا تذکرہ ہو گیا، گھر کے اندر بوڑھی عورت جس کو دادی کہتے ہیں اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ جب ماں بچوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرتی ہے تو بچے محسوس کرتے ہیں یہ ساری گندی گندی چیزیں ہیں، یہ جو چاچے ہیں، تائے ہوتے ہیں، پھپھو ہوتی ہے، یا جو گھر کے اندر بوڑھی اماں دادی اس کو کہتے ہیں، یہ ساری گندی چیزیں ہیں۔ کیونکہ مما جب بھی ذکر کرتی ہیں نا تو آنکھیں اس کی بریک سی ہو جاتی ہیں، منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے نا ہاتھ اس کے کنٹرول بھی نہیں رہتے، تو لہٰذا وہ خود سمجھ آتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں اس سے اوائڈ کرنا چاہیے، ان کی کوئی عزت نہیں ہے، یہ قابل نفرت ہے۔ لیکن جب وہی بچے محسوس کرتے ہیں کہ نانی اماں کا ذکر ہو رہا ہے، ماموں کا ذکر ہو رہا ہے، بچے کہتے ہیں ہاں یہ لاویبل ہے، یہ اچھی چیزیں ہیں، مما جب بھی ذکر کرتی ہیں نا تو چہرہ کھل جاتا ہے، رنگ گلابی ہو جاتا ہے، اور ہمیں کھانے کے لیے بھی کہتی ہیں چلو 10 روپے کھاؤ۔ یعنی وہ بچے وہاں سے نوٹ کرتے ہیں کون سی چیز نفرت کے قابل ہے، کون سی محبت کے قابل ہے، تو لہٰذا وہیں سے اس کے پیٹرن آسا سا ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ اچھی چیز کون سی ہے، بری چیز کون سی ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں بچہ سب سے زیادہ جس سے ٹائم گزارتا ہے وہ والدہ ہوتی ہے، پہلے پیٹ کے اندر، 2 سال پیٹ کے باہر۔ اکثر بچوں کے ہنسنے کا سٹائل بھی والدہ کے اوپر چلا جاتا ہے، اتنا قریب رہتا ہے، تو اس لیے یہ چیزیں صرف والد کا کام نہیں ہے، والدہ کا کام ہے کہ وہ بچے کو کیسا بنانا چاہتی ہے۔ تو لہذا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہماری کسی کے ساتھ مخالفت ہے، ہم کسی سے ناراض ہیں، تو آپ کی پیرنٹنگ یہ ہے کہ بچوں کو نہ پتہ چلے کہ آپ کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہے رشتہ دار کے ساتھ۔ آپ کی کامیابی یہ ہے، اگر بچوں کو پتہ ہے کہ آپ فلاں کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے، سے مراد کہ آپ ناکام پیرنٹس ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کے ذہن کے اندر باقاعدہ انٹینشنلی اس کو ڈالنا شروع کر دیں، تو بہت ہی غلط بات ہے۔ یعنی پیرنٹنگ کرنے والے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے جھگڑا کرنا ہے بیگم کے ساتھ تو بچوں کے جانے کا انتظار کیجیے،
یا دوسرے کمرے میں جا کر جھگڑا کیجیے، بچوں کے سامنے جھگڑنا بھی نہیں ہے۔ بہترین تحفہ جو آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ بچوں کے سامنے ان کی والدہ سے پیار محبت سے پیش آنا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، دبکا مارنا، جھڑکنا یہ ہمارا آئینی حق ہے، بہترین تحفہ یہ ہے۔ اور اس کے بعد فرض کریں ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو یہ ہونا چاہیے، وہ لسٹ بنا لیں۔ ہم کہتے ہیں بچوں کو سپورٹس مین ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ بچوں کو ڈسپلن ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ بچے مطالعے کے شوقین ہونا چاہیے، لیکن یہ لسٹ بنا لی، اس کے بعد اگلا کام پھر کیجئے کہ بچوں کو ڈسپلن ہونا چاہیے، گھر کے اندر ڈسپلن قائم کیجئے۔ پھر بچوں کو سپورٹس مین ہونا چاہیے، گھر کے اندر پہ کھیلوں کا سامان ہونا چاہیے، گراؤنڈ کے اندر آپ کی آمد و رفت ہونی چاہیے۔ بچے پڑھنے والے ہوں، گھر کے اندر پہ LCD سائڈ پہ کیجئے، اس کے بعد کتابیں لا کے رکھیے، اس کو والدین پڑھتے ہوئے نظر آئیں، بچہ پڑھنا شروع کر دے گا۔ کہنے سے کوئی نہیں مانتا، یعنی بن کر دکھائیں، اس طرح کا ماحول کریٹ کر کے دکھائیں۔ اور اس کے بعد ہم پیرنٹنگ کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے مراد یہ ہے کہ بچوں کو کچھ گھول کر پلا دیا جائے، بچے اس طرح ملائم ہو جائیں، جبکہ پیرنٹنگ سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنی تربیت کرنی ہوتی اس کے اندر۔ بچوں کے تربیت سے مراد یہ ہے کہ والدین تربیت کریں اپنی۔ بچے تو ہے ہی بچے تو کوڑا کاغذ ہیں، وہ تو برانڈ نیو کمپیوٹر ہیں، جو آپ اس کے اندر ڈالیں گے اس کو وہ چلانا شروع کر دے گا۔ اور اس کے بعد اپنی تربیت سے مراد یہ ہے کہ ہر بچہ یونیک ہے، ہر بچہ الگ الگ صفات لے کر پیدا ہوتا ہے۔ پیرنٹنگ سے مراد یہ ہے کہ والدین اتنے اپڈیٹڈ وہ سمجھے کہ اس بچے کے اندر یہ چیز، یہ خوبی ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے۔ آپ نے صرف خوبیوں کو پالش کرنا ہے، آپ نے خوبیوں کو نرچر کرنا ہے، آپ نے خوبیوں کو ماحول دینا ہے۔ بچے خود ہی آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں، بچوں کے اندر بے تحاشا کیوریوسٹی ہوتی ہے، تجسس ہوتا ہے، آپ نے ماحول دینا ہوتا ہے۔ ہم آگے بڑھ کے ان کی صلاحیتوں کو کچلنے کا نام اس کو پیرنٹنگ کہتے ہیں، کہ جیسے میں کہتا ہوں نا ویسے کرو، جو میں کہتا ہوں وہ بن کے دکھاؤ۔ او بھائی صاحب، آپ حافظ قرآن بنانا چاہتے ہو، اتنا چاہ تو خود بن کے دکھاؤ حافظ قرآن، خود تو بن نہیں سکے، اب بچے پر مسلط کیا ہوگا حافظ قرآن بنے گا، تو یہ چیزیں بالکل الٹ ہو جاتی ہیں۔ اور اہم پوائنٹ یہ ہے کہ والدہ اور والد کا سیم پیج پر ہونا ضروری ہے۔ اگر بچوں کی کچھ تربیت کرنی ہے، بچوں کو کچھ بنانا چاہتے ہیں، تو وہی چیز والدہ بھی اس کے اندر پروان چڑھائے، والد بھی، دونوں سیم پیج پر ہونا چاہیے۔ اگر والدین کے قبلے الگ الگ ہیں زندگی کے، اس کے زندگی گزارنے کے طریقے دونوں کے الگ الگ ہیں، تو بچہ کیا ہو جائے گا؟ بچہ کنفیوز ہو جائے گا۔ شاید اس لیے اسلام کے اندر کہا گیا ہے کہ شادی خوبصورتی کو، حسب نسب کو، مال کو دیکھ کر نہ کرو، کیا کرو؟ اس کی دینداری، اس کا علم، اس کا حلم اور اس کی اخلاقی صورتحال کو دیکھ کر شادی کرو، کیونکہ آگے پھر اللہ اولاد دے گا۔ ان کو کسی قابل بھی بنانا ہے کہ نہیں، کہ اپنی صرف جو ذہن کے اندر آیا من موجی کرنی ہے آپ نے۔ اس لیے اسلام نے کہا کہ بنیاد ٹھیک رکھو اس کی، پیدا ہوگا بچے، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تمہیں اولاد دی ہے۔ اولاد نہ ہوتی، ذرا ان کا جا کے درد پوچھے جن کو اللہ نے اولاد سے محروم رکھا ہے۔ اگر آپ کو دی ہے، اس میں آپ کا کمال نہیں ہے، وہ جب چاہے لے بھی سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اولاد و نرینہ اپنے ہاتھوں میں دم نہیں توڑا، 2-3 بچیاں آپ کے سامنے فوت نہیں ہوئی نبی علیہ السلام کی، اللہ نے نہیں چاہا تو واپس لے لی ہیں۔ تو اگر ہمارے پاس ہیں، بچے ہیں، صحت مند ہیں، تو اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام نہیں دیے، بلکہ امتحان کے لیے دیے ہیں کہ کیا کرتے ہو ان کے ساتھ۔ انعام تو وہ دے گے اگلے جہاں جا کر، یا تو آزمائش کے لیے ہے۔ اور پھر چوتھی چیز یہ ہے کہ دور جاہلیت کے اندر جب کسی کو کہا جاتا ہے تیرے گھر کے اندر بچی پیدا ہوئی ہے، تو اس کا چہرہ اتر جاتا تھا کہ میرے گھر بچی پیدا ہو گئی ہے، اب میں اس کا کیا کروں گا۔ تو دور جدید کے اندر بھی یہ بیماری اسی طرح پنپ رہی ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں، ہر جوڑا منڈے کے چکروں میں ہے، مجھے منڈا ملنا چاہیے۔ ہاسپٹل کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحب 3 دفعہ چیک اپ کرایا، آپ نے کہا تو لڑکا ہوگا، کڑی ہوئی ہے۔ وہ جس کے جو بچہ جنم دے کر بیڈ کو ریلیٹو رو رہی ہے کہ اس میں میرا کیا قصور ہے، اور شور صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا تھا گھر آ کے لڑکا ہوگا، یہ لڑکی کیوں ہوئی ہے؟
اس بیوقوف کو یہ نہیں پتا کہ سائنٹیفکلی ہر بچی ہی ہونی ہوتی ہے، یہ مرد کا مقدر اللہ تعالیٰ بیٹا دے، ورنہ خاتون کی طرف سے بچیاں ہی ہونی ہوتی ہیں، لیکن اس کو مرد الزام ٹھہرا رہا ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں، کوئی جوڑا ہے، شادی ہوئی ہے، ڈیلیوری کیس ہے، اب پوچھے کیا ہوا، بچی ہوئی ہے؟ وہ کہا ہاں جی بچی ہوئی ہے۔ اب مجھے کیا نام رکھا ہے؟ وہ کہا جی ابھی سوچا نہیں ابھی تک۔ اسی بندے سے سائڈ پہ جا کے پوچھو کہ بچے کا نام کیا کا، سو بتایا گا 10 نام سوچے تھے، ابراہیم رکھیں گے، احد رکھیں گے، بچی کا سوچا ہی نہیں۔ ایک ہفتہ گزر جاتا ہے، کیا نام رکھتے ہیں، سوچ رہے ہیں ابھی کیا نام رکھے اس کا، یعنی جس طرح کوئی چیز گلے نہیں پڑ جاتی۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں، مطلب جو چیز انسان کے اختیار میں نہیں ہے تو ہم اس کے اوپر کڑ رہے ہیں، خواتین کو الزام دے رہے ہیں، اپنے نحوست قرار دے رہے ہیں۔ یہ دور جاہلیت کے اندر بھی تھا، دور جدید کے اندر بھی ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے دیتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء ذکور، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے ملا جلا کر دے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہے بانجھ بھی کر دے، کچھ کے لیے کچھ انسان کر سکتا۔ تو لہٰذا اس کے اوپر پیرنٹنگ کے اوپر یہ بات سمجھ لیں کہ بچے اور بچیوں کی آمد کے اوپر ہمارے تاثرات ایک جیسے ہونے چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی گھر میں بچی ہو تو وہ دور جہالت کی طرح کو زندہ دفن نہ کرے، اس کو حقیر نہ سمجھے، اور لڑکوں کو لڑکی کے اوپر ترجیح نہ دے۔ ادخلوہ اللہ الجنہ، اللہ تعالیٰ کو جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے لا یکون لأحد ثلاث بنات وثلاث اخوات فیحسن علیہن الا دخل الجنہ، جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی یا جس کو 3 بہنوں کی کفالت دی، اس نے احسن طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کیا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کریں گے۔ لہٰذا اگر اسلامی پرسپیکٹو کے اندر دیکھتے ہیں، ایمان اور اسلام کا دعویٰ ہے، تو ہماری سائیکالوجی بھی اسی کے مطابق ہونی چاہیے، بہت سکون ہے اس کے اندر۔ اگر دنیاوی پرسپیکٹو کے اندر دیکھیں گے تو پھر تو بھئی جو چاہے کر لو، کر انسان پھر بھی کچھ نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد لہٰذا پیدائش سے لے کر جب تک وہ دوسرے گھر میں نہیں چلی جاتی، جب شروع کے اندر ہمارے یہ رویے ہوں گے، پھر ہم کہتے ہیں یہ تو پرایا دھن ہے، یہ تو امانت ہے۔ بھئی سب کچھ ہی آپ کے پاس امانت ہے، اس کی تعلیم کے اوپر اسے اخراجات کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بچوں کے لیے اوپر کروڑوں لگا دو اور بچی کے بارے سوچتے رہو کہ ہمارے تو کام نہیں، ان کے کام آئے گا جا کے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب جہالیت کے ابھی آثار باقی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ یہ چیزیں، یہ ایک طویل سفر ہے، بچوں کی پرورش کرنا، تعلیم و تزکیہ کرنا، پیرنٹنگ کرنا، یہ طویل سفر ہے، اور جو 2 الگ الگ سفر ہیں۔ قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 2 الگ الگ کوششیں ہیں، الگ الگ اس کی منزلیں ہیں۔ ایک منزل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب محشر کے بعد لوگوں کو جنت کے اندر پہنچائیں گے، تو لوگ جب جنت کے اندر پوری فیملی چلی جائے گی تو پھر وہاں پر وہ باتیں کریں گے، اللہ نے وہ نقل کی ہے، وہ کہیں گے انا کنا فی اہلنا مشفقون، کہ اس سے پہلے ہم گھروں میں اللہ سے ڈر کر رہتے تھے، یعنی وہاں پر وہ باتیں کریں گے۔ اور اس کے بعد ایک وہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو اعمال نامے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے تو وہ موت کو پکاریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو گنوائیں گے کہ جب دنیا کے اندر امتحان کے لیے بھیجے گئے تھے، انہ کان فی اہلہ مسرورا، اپنے اہل و عیال کے اندر ہی مست تھے، اسی کے اندر مسرور رہے۔ اب آپ کہتے ہو کہ ایک دفعہ بھیج دے، کوئی جائے پناہ تلاش کرو، اب یہ معاملہ نہیں ہے۔ تو اور اس کے بعد آخری چیز جس کو ہم کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، کبھی اس کو ہلکا نہ لیں، وہ یہ ہے کہ اپنی کوشش کریں، لگاتار کوشش کرتے رہیں، آخری دم تک کوشش کریں، اور اس کے بعد اس حوالے سے سیکھتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کرتے رہیں۔ یعنی ہم جس طرح ہر نماز کے بعد ایک غیر شعوری طور پر بھی جعلنی مقیم الصلاۃ و من ذریتی بالکل مانگنی چاہیے شعور کے ساتھ، لیکن دعاؤں کے اندر، نماز کے اندر اور دعاؤں کا اضافہ کر لیں۔ اگر پیرنٹنگ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ وہی دعا ہے جو سورۃ الفرقان کے اندر ابھی تلاوت کی گئی تھی، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اس دعا کو نماز کے اندر ضرور ہمیں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کی وجہ یہ ہے
کہ جب ہم دعا کرتے ہیں دراصل ہم اس کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ ایریا جس پر مجھے کام کرنا ہے. پھر ہمارا دماغ سوچتا ہے کہ میری غلطی کہاں ہے. اس سے یہ مراد ہے جو باتیں کی ہیں ہر بندہ پرفیکٹ ہے, ہر جگہ کمیاں کوتاہیاں انسان سے ہوتی ہیں, لیکن جب اس کے اندر سوچ آ جاتی ہے کہ میں نے یہ معاملہ ٹھیک کرنا ہے, پھر اس کے بعد اس کو راستے بھی ملنا شروع ہو جاتے ہیں, اس کا دماغ دل کھلتا چلا جاتا ہے. اور ایک دعا یہ ہے. دوسری دعا ہمارے سامنے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اولو العزم پیغمبر, اللہ کہتا ہے میں نے خلیل بنایا اس کو, واجہ ابراہیم علیہ السلام کا خلیل بنایا. ان کی دعا کیا ہے؟ وَاصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ, اللہ تعالیٰ میری ذریت کی اصلاح کر دے. اتنا بڑا پیغمبر ہے لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے. یعنی ایک اکیلا انسان کچھ نہیں کر سکتا. اگر یہ کام کرنے والا ہے تو انسان پہلے خود کوشش کرے, یعنی ترتیب بھی یہی ہے, کوشش کریں گے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ پھر ان کوششوں کی قدر کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ خوابوں کی تعبیر دینے والا ہے اور ہمارے خاکوں کے اندر رنگ بھرنے والا ہے. تو اس معاملے کے اندر جو کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں, تو اس میں یہ دیکھیں کہ جب انسان کو پتہ چل جائے تو اس کو وہیں سے سٹارٹ کرنا چاہیے. جس کو کہتے ہیں کہ جب جاگو تب سویرا, آج جاگو آج سویرا. لہذا جب پتہ چلے کہ یہ کام کرنے والا ہے, اس معاملے کے اندر سستی ہو رہی ہے, یہ ہمارا کام ابھی تک ترجیحات کے اندر نہیں ہے, ٹاپ پرائرٹی کے اوپر نہیں ہے, اس کو اگنور کرتے ہیں, بس آئے تھک کے سو گئے, صبح اٹھے چارج بیٹری فل کی پھر کام پہ چلے گئے, تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی رہ گئیں تو اس کو بعد میں کمپنسیٹ نہیں کر سکتے, بعد میں اس کا کوئی تدارک نہیں ہوتا. یہ چیزیں صرف وہ نہیں ہیں کہ جن کے بچے ہیں وہ اس پر غور, جن کے بھی شادیاں نہیں ہوئیں, جو پوٹینشیل پیرنٹس ہیں, جو ابھی جنہوں نے والدین بننا ہے, یہ سب کے لیے ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے پہلے اس کے متعلق جو گائیڈ لائن ہے اس بندے کو لینی چاہیے. تو اگر ہم کوشش کریں گے تو یہی اولاد جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان کے لیے دی ہے, جو اللہ تعالیٰ جس کو دنیا کی زینت بھی کہتے ہیں, بالکل زینت ہے, ہم کہتے ہیں اس کو آخرت کی زینت بھی بنا لیں. تو پھر یہ ہے کہ کوشش کرے کہ یہ صدقہ جاریہ بنے بجائے اس کے گناہ جاریہ بن جائے. کیونکہ اگر ہم اس کو حال پر چھوڑتے ہیں, یہ کام نہیں کرتے, اس کو اپنا مسئلہ نہیں بناتے, تو پھر یہ ہے جس طرح ابھی ذکر ہوا کہ معاشرہ تو پھر وہی ہے میٹیریلزم, کہ اس کی عزت کرو جس کے پاس مال زیادہ ہے, اس کی عزت کرو جس کا انفلوئنس زیادہ ہے. لبرلزم جو دل کے اندر آئے وہ کرو, ڈو واٹ یو وانٹس, جو دل کرتا ہے وہ کرو. پھر تو وہی ہوگا کہ ٹک ٹاکر ہی بنیں گے, یعنی معاشرے کا جس طرح رجحان ہے اسی وہی ڈسکشن ہوگی کہ کتنے سبسکرپشن کے بعد مونیٹائزیشن شروع ہو جاتی ہے, کتنے فینز ہیں, کتنی فالوئنگ ہے, کتنے لائکس ہیں, کتنے ڈس لائکس ہیں, کون پکڑا گیا کون چھوٹ گیا, فلاں نے تبدیلی کم ملک کے اندر آنی ہے. یہ ڈسکشن ہے. سیاستدان ہیں وہ نسل کو اپنے اقتدار تک پہنچنے کے لیے ایندھن کے طور پہ استعمال کریں گے. تو اس لیے بجائے اس کے کہ ہم یہ سمجھیں کہ شاید معاشرہ ہمارے بچوں کو تربیت کر دے گا یا سکول تربیت کر دے گا, بالکل تربیت کے یہی 3 ادارے ہیں, گھر ہے اور اس کے بعد تعلیمی ادارے ہیں اور تیسرا بچے کے دوست ہوتے ہیں. ان تینوں کے اوپر ان کے اندر سب سے بڑا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ گھر ہے, اور اس کے بعد سکول ہے, اور اس کے بعد بچوں کے دوست ہیں جو اس کی کمپنی ہے اس کے اندر اٹھتا بیٹھتا ہے. تو ہمیں سب کو اوپر خود بھی پڑھتے رہنا چاہیے, ڈسکشن کرتے رہنا چاہیے, یعنی اس معاملے کو کبھی اگنور نہیں کرنا چاہیے تاکہ ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے, نہ کہ گناہ جاریہ, ہماری آنکھوں ٹھنڈک بنے, نہ کہ ہمارے لیے آشوب چشم کا ذریعہ بن جائے. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے پروردگار عالم ہمارے لیے اس کام کو آسان کرے اور ہمیں جو اس معاملے کے علم ہے وہ ہمارے اس پر ہمیں عمل کی توفیق ملے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جی یہ قرآن اور حدیث پہ بڑی بہترین تقریر تھی. ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی, اس کی اولاد, اس کے اہل و عیال وہ سب بہترین ہو جائیں. تو اس اصلاحی تقریر کے اندر آپ نے سمجھا ہوگا, سنا ہوگا کہ وہ کون سے طریقے ہیں جو ہمیں اختیار کرنے چاہیے. وہ طریقے ہی نہیں اختیار کرنے چاہیے بلکہ اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے. پھر ہم اللہ سے دعا بھی کریں گے
کہ اللہ ताला उन्हें हमारी आंखों की ठंडक बना दे, हमें मुत्तकी लोगों का इमाम बना दे। तो ये एक इस्लाही तकरीर थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो अब प्रोग्राम का जो आखिरी हिस्सा है वो सवालों जो आपकी नशिस्त है, तो किसी की जहन में जो भी कोई सवाल है तो वो कर सकता है और वो जवाब देंगे रिफ़त नवाब साहब।